حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال اور دولت سے نوازا تھا اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ ان کے پاس زمینیں، جائیداد، نیک اولاد، جانور اور ایک صلاحیت نیک بیوی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش دی اور ان کے صبر کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا اور ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی مال، دولت، جائیداد سب کچھ چھین لیا۔ وہ جو پہلے ایک امیر و کبیر پیغمبر تھے، ایک دم وہ فقیر ہو گئے۔ ان کے کھیت، باغ، سب کچھ، جانور سب تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ اولاد سے نوازا تھا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیٹیاں اور بیٹے عطا فرمائے تھے، مگر وہ ایک بہت بڑے حادثے کے تحت وفات پا گئے۔ حضرت ایوب یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی اس آزمائش پر بھی صبر کیا، کیونکہ یہ آزمائش کوئی عام نہ تھی۔ ایک دم ساری اولاد کا وفات پا جانا یہ بہت بڑے صدمے کی بات تھی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کا جسم گلنے لگا اور ان کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، ان کا گوشت گلنے لگا کہ جتنے لوگ رشتہ دار، دوست تھے، ساتھی تھے، وہ سب ان کو چھوڑ گئے کہ لوگوں نے انہیں اپنی بستی سے نکال دیا تھا، مگر ان کی جو بیوی تھی جو ان کا آخری سانس تک ساتھ دیتی رہی، انہوں نے ان کی بہت خدمت کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کا بہت خیال رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں پر صبر کیا اور اللہ سے ایک بھی شکایت نہ کی اور ایک بھی شکوہ نہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کا بہت خیال رکھا، ان کے لیے کما کر ان کا خیال رکھتی رہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کچھ ہی دنوں میں اس بیماری کی حالت میں اپنے پروردگار سے دعا مانگی اور کہا، اے میرے پروردگار، میں بہت بیمار ہوں اور میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں۔ بے شک تو ساری دنیا میں رحم کرنے والے لوگوں سے زیادہ رحمان ہے، مجھے شفا عطا فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ آیا۔ جیسے ہی وہ چشمہ جاری ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ اس سے غسل کریں اور اس پانی کو پئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسے اللہ نے کہا۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور اس پانی کو پیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا دے دی اور ان کی بیماری دور ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جتنی بھی دولت کو چھین لیا تھا، اس سے کہیں زیادہ مال اور دولت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جائیداد سے نواز دیا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ نواز دیا، دولت سے، جانوروں سے، ہر چیز سے نواز دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان کے جو بچے تھے، ایک حادثے کے دوران سارے کے سارے ایک دم وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اولاد سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بدلے میں انہیں اس قدر نعمتوں سے نوازا، اس قدر دولت سے نوازا۔ اس سبق سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب صبر کا امتحان لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ہر صبر پر شکر کریں، کیونکہ وہ اس کا صلہ بہت زیادہ دیتا ہے، 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے پروردگار پر سچا یقین، اعتبار رکھنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز پر صبر کریں، اس کی ناشکری نہ کریں اور ہر چیز کو دل سے جو بھی عطا کیا اس پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ فرماتے تم صبر کرو گے میں اس کا صلہ تمہیں دوں گا۔ عزیزان محترم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر لاکھوں کروڑ درود و سلام ہوں، ان کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑ درود و سلام ہوں، ہمارے پیارے آقا نے کیا کیا؟ اپنے رب کی رضا کے لیے ہر چیز پر صبر کیا، کسی چیز پر اف بھی نہ کیا۔ ان کو پتہ تھا اس فانی دنیا میں کچھ نہیں، انہوں نے اپنی آنے والی امت کے لیے، ہمارے لیے صبر کیا تاکہ آنے والی امت صبر کر سکے۔ انہوں نے مولا حسن اور مولا حسین سے بے تحاشا محبت کی اور اپنی پوری امت تک ایک پیغام چھوڑ گئے کہ میرے مولا حسن اور میرے مولا حسین سے محبت کرنا،
رسول اللہ کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں حسن حسین مجھ سے ہیں، میں حسن حسین سے ہوں۔ ہم کیسے ہم اپنے پیارے آقا کی آل اللہ سے محبت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے صلے میں، صبر کے صلے میں نوازتا ضرور ہے، اور بلکہ کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بے تحاشا پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو آپ دل سے سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، اور آپ کمنٹ کر دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔